بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے جو ارکان اس امت کے ذمے میں واجب یا فرض کیے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین تو نماز ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ اہم ترین رکن ہے دین کا، اور سال میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب نصاب پر، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری مسائل عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کیا رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ ہے؟ ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس طریقہ کار کے مطابق لوگ رمضان المبارک میں 90%، 99% لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ یا دین کا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ رمضان ہی میں ادا کرو۔ رجب میں بھی کر سکتے ہیں، شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، شوال میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الثانی میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، تو یہ فی نفسی ہی کوئی ناجائز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں نیکیوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے، نیکیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اچھی نیت ہے، کوئی بری نیت نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا، وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نیت ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے اس لیے کہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سال کے درمیان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال بھی موجود ہے، اور کوئی انتہائی اہم ترین ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ملک کے اندر، جیسے 1.5 سال قبل، 2 سال قبل سیلاب کا ایک بڑا سانحہ پیش آیا، تو اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ ادا کروں۔ نہیں، اب وہ ثواب نہیں رہا۔ اب تو جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو فی الفور پورا کرنا ضروری ہے، لہذا اب آپ کو ثواب جلدی دینے میں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی ایک انفارچونیٹ کنڈیشن اگر آ جائے آپ کے کسی ملنے والے کے لیے، معاشرے میں، ملک کے اندر سیلاب آ جائے، اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، اور پھر ضرورت ہے فی الفور، تو اب آپ رمضان المبارک کا انتظار کریں 1 سال تک؟ نہیں، اب آپ کو فی الفور ادا کرنا ضروری ہے اگر واجب ہو چکی ہے۔ صدقات کا تو معیار ہے ہی الگ، صدقہ تو آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، رات کو بھی، دن کو بھی، تمام مہینوں میں، 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں، کوئی قید نہیں۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنا تھی شروع میں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا رجحان وہ اس لیے ہے،
اس لیے نہیں ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. یہ رجحان اس لیے بنا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے. رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صدقات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ اس وجہ سے رجحان ہے، شریعت کے کسی حکم کی وجہ سے رجحان نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، چپل سے لے کر بدن پہ پہنے ہوئے کپڑوں تک، اور گھر میں گاڑی سے لے کے آٹے کی بوری تک، آپ کا اور میرا اس بات پر یقین ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ. لیکن وہ یقین اور وہ کیفیت دل کے اندر اتری ہوئی ہونی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا. بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتے ہیں، کیا کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں. جائیداد بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا اولاد کا کاروبار بھی ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ ناانصافی نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہے ہمیں دے دو، ہر سال دوبارہ سے کماؤ. جو کچھ ہے ہمیں دے دو، اگلے سال دوبارہ سے کماؤ نئے سرے سے. اگر اللہ رب العزت یہ حکم بھی فرما دیتے تو عین انصاف کے مطابق تھا کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں فرمایا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر وقت آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ 2.5% دے دو یا 40واں حصہ، دونوں ایک ہی بات ہے. 2.5% دے دو سال میں ایک دفعہ. ہمارا حکم ہے، ہماری چیزیں ہم مانگ رہے ہیں اور ہم تمہارے رکھیں گے نہیں. اضعافا مضاعفا، دنیا میں بھی لوٹائیں گے برکت کی صورت میں تمہیں، اور آخرت میں بھی لوٹائیں گے. اضعافا مضاعفا، کوئی حد نہیں مقرر فرمائی کہ 2 گنا دوں گا 3 گنا. اضعافا مضاعفا، کچھ پتہ نہیں ہے کتنا لوٹائیں گے. تو کیسا سودا ہے. دنیا کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ فلاں بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ لے لیتے ہیں جی، 10 سال بعد اتنی قیمت ہوگی. وہ فلاں جگہ پر جو ہے یہ لے لیتے ہیں دکان، 5-6 سال بعد بچوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر بچوں کی شادی کر دیں گے یا بیٹے کو دے دیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اللہ سے بھی انویسٹمنٹ کرو نا، ایسی انویسٹمنٹ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بس یقین کیفیت دل میں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت فرما رہے کہ بھائی مجھے دو گے تمہیں اضعافا مضاعفا، بے تحاشا لوٹاؤں گا واپس، کوئی حد و حساب نہیں ہے. بعض جگہ پر یہاں جو ہے نا احادیث میں، اور کہ 70% اللہ رب 70 گنا زیادہ لوٹائیں گے. تو محدثین فرماتے ہیں یہاں مراد 70 گنا ہے نہیں. عربوں کے اندر ایک رواج تھا، کسی چیز کی زیادتی کو اگر بتانا ہوتا تھا نا، یار مثلا میں اور آپ کہتے ہیں یار 1,00,000 دفعہ تمہیں فون کیا ہے، مطلب بہت زیادہ دفعہ تمہیں فون کیا. 1,00,000 دفعہ تو ایک استعارہ بن گیا بہت زیادہ فون کرنے کا یا بہت زیادہ دفعہ کوئی عمل کرنے کا. تو عربوں کے اندر بھی یہ 70 کا جو لفظ تھا آج بھی یہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کے لیے. محدثین فرماتے ہیں احادیث اور قرآن میں جہاں اللہ فرماتے ہیں نا تمہیں 70 گنا زیادہ دوں گا، یہاں 70 مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ بے حساب دوں گا، کوئی حد و حساب نہیں. 70 مراد نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا اللہ نے دیا، سال میں 2.5% دینا ہے صاحب نصاب. اب یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے.
سونا، چاندی، نقدی جسے ہم کیش کہتے ہیں، اور سامان تجارت۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی کے پاس ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہے اور وہ شریعت کی مقررہ حد تک نصاب تک پہنچتی ہے اور سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے، تو پھر ایک سال کے بعد، اچھا پھر فی الفور بھی نہیں دینا، اللہ فرما رہے فوراً نہیں دینا۔ صاحب نصاب اگر ہو گئے تو سال اگر تمہارا اسی نصاب پر گزر گیا تو پھر جو ہے تم زکوٰۃ دے دے 2.5%۔ مثال سے سمجھا دوں گا، لوگ 2-3 سوال بہت پوچھتے ہیں نصاب کے متعلق، تو امید ہے انشاءاللہ اسی بات میں اس کا جواب آ جائے گا۔ ابھی میں نے دیکھا حکومت کی طرف سے اس سال 1,35,000 روپے، اب یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 1,35,000 روپے نصاب مقرر ہوا ہے 52 تولہ چاندی کے حساب سے۔ سمجھ رہے میری بات؟ 52.5 تولہ چاندی کے حساب کا جو آج کی رقم ہے وہ کیا ہے؟ 1,35,000 روپے حکومت نے جو مقرر کی۔ اب یہ کوئی سنار 38,000 بولے گا، کوئی 40,000، کوئی 36,000 بولے گا، میں نے ایک آپ کو سمبولک فگر دے دی ہے جو حکومت نے مقرر کی۔ اب غور سے مسئلہ سننا ہے، اور مسئلہ سن کر کیوں لوگ بار بار ایک ہی سوال ہر سال پوچھتے ہیں، کثرت سے پوچھتے ہیں کہ نصاب کیسے مکمل ہوتا ہے، یہاں آ کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر کون سی ہے بھائی اسلامی تاریخ؟ 26۔ اچھا ایک مسئلہ اور، زکوٰۃ آپ کو اسلامی تاریخوں کے حساب سے دینی ہے، انگریزی تاریخ کا معیار نہیں ہے۔ تمام اسلامی عبادات کے اندر روزے میں، حج میں اور زکوٰۃ میں کس تاریخ کا اعتبار کرنا ہے؟ اسلامی تاریخ کا۔ اسی طریقے سے جب مسئلہ آ گیا ذہن میں، طلاق کی عدت کا جو شمار کرنا ہے، یا متوفی عنہ جس کے شوہر فوت ہو جائے عورت کو اس کو عدت گزارنا ہے، وہ بھی جو ہے کس میں؟ اسلامی تاریخوں کے حساب سے دن گزارنا۔ خیر، تو آج 26 تاریخ ہے، ایک بندے کے پاس پیسے آ گئے 1,35,000 روپے، یا مثال کے طور پر 1,40,000 روپے آ گئے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی؟ نہیں، آج نہیں ہوئی، آج نہیں ہوئی۔ اگلے سال 26 شعبان کو، معظم کو، اس کے پاس اگر یہ 1,40,000 روپے تھے یا اس سے زیادہ ہو گئے، مثلا آج کی تاریخ میں تو 26 شعبان کو اس کے پاس 1,40,000 ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ اگلے سال 26 شعبان کو، اچھا صاحب نصاب تو وہ آج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اگلے سال اس کے پاس 26 شعبان کو 2 لاکھ روپے تھے، کتنے؟ 2 لاکھ روپے۔ تو اب یہ ہے، یہاں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو 60,000 کا اضافہ ہوا ہے، کیا اس پر تو سال نہیں گزرا، یہ تو آگے جا کر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جو ہے ہمارے پاس مال آیا ہے۔ 26 شعبان کو تو جس دن ہم صاحب نصاب ہوئے تھے اس دن تو یہ 60,000 روپے نہیں تھے، تو کیا ان 60,000 پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں تک کہ اگلے سال 26 نہیں، 25 شعبان کو اگر لاکھ روپے کا بھی اضافہ ہو گیا تو وہ بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ ملایا جائے۔ بس یہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ میرے پاس آج اتنی رقم ہے، اتنا صاحب نصاب ہے، اب یہ جو سال کے درمیان میں اضافہ ہوتا رہے گا اس پر تو سال نہیں گزرے گا۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری ہے، نا، ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے صاحب نصاب ہونے کا سال پر گزرنا ضروری بس۔ اور مثال کے طور پر 1,40,000 روپے آج 26 شعبان کو آپ کے پاس آ گئے، اور اگلے سال جو ہے فرض کیجئے نصاب یہی ہے 1,35,000 40,000 جو بھی ہے، اور اگلے سال آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں صرف، تو اب زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں۔
کیونکہ نصاب سے رقم کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، اور سال گزرا اور نصاب کے مطابق آپ کے پاس رقم نہیں ہے اور اس رقم پر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ توجہ توجہ۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا نصاب سے متعلق۔ اب 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے صرف، جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ نقدی، سونا اگر 7.5 تولہ ہو، چاندی اگر 52.5 تولہ ہو، جو کہ عام طور پر آج کل اتنا زیور ہوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ زیادہ تر لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیش کی مد میں یا سامان تجارت ہو۔ سامان تجارت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے دکان لگائی ہوئی ہے، فیکٹری لگائی ہوئی ہے، صنعت لگائی ہوئی ہے، اور اس کا مال 1,35,000 جو آج کا ریٹ ہے نصاب کا، اس کے جو مال رکھا ہوا ہے آپ کے پاس وہ اتنی رقم تک اگر پہنچتا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ مثلا اسٹیشنری کی دکان ہے، پینسلز اور پینز اور اسی طرح پیپرز، یہ اسٹیشنری کی دکان کسی کی، آج اس نے دکان کھول لی اور جو اس نے مال ڈالا، کتنے کا مال ڈالا؟ مثلا 2 لاکھ کا مال ڈال دیا، 2 لاکھ کا مال اس نے ڈال دیا اپنی دکان کے اندر۔ اب اگلے سال جب وہ آئے گا، جس دن اس نے دکان کھولی اسلامی مہینے کے حساب سے، جو میں نے شروع میں عرض کر دیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ 2 لاکھ کا مال بڑھا ہے اس کے پاس یا کم ہوا ہے۔ نصاب کے اگر اوپر ہے تو اس مال پر جو ہے 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اب وہ کیش کی صورت میں دے دے یا اسی مال کی صورت میں دے دے۔ اور اگر مثال کے طور پہ مال ڈالا تھا 2 لاکھ کا اور دکان چلی نہیں، نقصان ہو گیا، وہ مال نیچے کم ہو کے 50,000 تک پہنچ گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یہ ہوتا ہے سامان تجارت۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو آپ بیچنے کی نیت سے لیں گے وہ سامان تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے لیں گے وہ کیا ہے؟ سامان تجارت ہے۔ پلاٹ لیں گے 1 ارب روپے کا بھی اگر ہے، لیا اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے کہ میں گھر بناؤں گا، زکوٰۃ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ 5 پلاٹ لے لیے مثال کے طور پر، 5 میں نیت یہ ہے کہ میں اس پر جو ہے اس کی خرید و فروخت کروں گا، انویسٹمنٹ کے لیے، جب اچھا ریٹ ملے گا بیچ دوں گا، 5 پر زکوٰۃ واجب مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے۔ اب آخری بات عرض کرنی ہے، یہ بات تو میں نے پچھلے سال بھی تفصیلی طور پہ عرض کی تھی اور اب بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے تو آپ حضرات سن لیجئے گا۔ ایک بات رہ گئی تھی پچھلے سال بھی، اور وہ تھی قرض۔ اور قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بندے نے خود قرض دینا ہو یا کسی سے لینا ہو۔ لینے کی صورت میں مثال کے طور پہ میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ میں نے دینی ہے پچھلی ساری تفصیل کے مطابق۔ اب مجھے کسی نے پیسے دینے ہیں 1,00,000 روپے، اب میں یہ 1,00,000 روپے اپنے نصاب کے اندر جتنے پیسے میرے پاس ہیں شامل کروں یا نہ کروں؟ لیکن ملے نہیں ہیں مجھے پیسے، ابھی اس نے دینے ہیں، یا مثال کے طور پہ اس نے میرے سے مال اٹھایا، اس کے پیسے دینے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یا اس نے قرض حسنہ کے طور پر لیے ہوئے ہیں، اب میں اس مال میں شامل کروں گا یا نہیں کروں گا؟ تو اس میں 2 باتیں، ایک یہ کہ بہتر یہ ہے، کیا بہتر یہ ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو وہ جو قرض آپ نے لینا ہے اس کو بھی اس مال میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، بہتر یہ ہے، آسانی اس میں ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ادا تو وہ جو قرض کی رقم جب آپ کو ملے گی، اب وہ سال بعد ملے، 2 سال بعد ملے، 5 سال بعد بھی ملے، تو اب آپ کو جتنا وقت اس پر گزر چکا ہے، 4 سال، 5 سال، 6 سال،
اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہاں اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی بہتر یہ کہ اسی وقت دے دو، جب رقم زیادہ ہو جائے گی پھر پتہ نہیں دے سکے یا نہ دے سکے، کیش ہو یا نہ ہو، حالات ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ تو ہے قرض لینے کے اندر صورت۔ اور آخری بات، قرض اگر آپ نے دینا ہو، کیا ہو؟ دینا ہو، تو آپ 2 خانے بنا لیں۔ ایک خانے کے اندر اپنی تمام کی تمام جو بھی آپ کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زکوٰۃ ہے، اور معاف کیجئے گا سامان تجارت ہے، یا آپ کے پاس شیئرز پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے سکوک پڑے ہوئے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں مال تجارت، اس کو لکھ کر نیچے اس کی کل مالیت لکھ لیں۔ کیا لکھ لیں؟ کل مالیت۔ مثال کے طور پہ وہ 5 لاکھ کا ہے، اور ادھر جو آپ نے قرض دینا ہے، مال دینا ہے، ادھار دینا ہے، کسی سے قرض حسنہ لیا ہوا ہے وہ دینا ہے، اس کو لکھ کر نیچے لکھ لیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور ٹوٹل مال میں سے اس کو کیا کر دیں؟ منہا کر دیں، مائنس کر دیں۔ اب دیکھیں کتنی رقم آپ کے پاس بچی۔ اگر تو وہ نصاب کے اوپر ہے یا نصاب کے مطابق ہے، نصاب سے اوپر ہے، تب تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر وہ نصاب سے کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا، وہ 2 لاکھ روپے کا بن گیا، اور قرض کو اکٹھا کیا، وہ بنا 50,000 روپے، تو سارے مال میں سے قرض نکالا، 2 لاکھ میں سے 50,000 روپے نکالیں، کتنا بچا؟ 1.5 لاکھ۔ تو زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی؟ دینی ہے، کیونکہ نصاب 1,35,000 پر ہے۔ یا دوسری صورت کہ ٹوٹل مال کو آپ نے لکھا اور اپنے قرض کو لکھا جو لوگوں کو ادا کرنا ہے، اور وہ بن گیا 1.5 لاکھ روپے۔ اب 1.5 لاکھ روپے آپ نے لوگوں کو دینا ہے، 2 لاکھ روپے پڑے میں، تو 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ نکال دیں، کتنا بچ گیا؟ 50,000۔ اب زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں، اب نہیں دینی، کہ نصاب سے کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ تو یہ چیدہ مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی، علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو قرآن مجید میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ، ادا کرو اہتمام کے ساتھ، پوری رقم کو گنو۔ اپنا پروفٹ بھی تو گنتے ہو نا، تو زکوٰۃ کیوں نہیں گنتے بھائی؟ اس کے اندر تو 5 پیسے کا حساب کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اہتمام کے ساتھ، اور اہتمام یہ ہے کہ اپنی دانست اور استطاعت اور توفیق میں صحیح حساب لگا کر، جو حساب اللہ کے ہاں بن رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دیانتاً جو بھی حساب بن رہا ہے، اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔